الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتریں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن مقدس، یہ سب کی سب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی۔ اس لیے رمضان اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی رحمتوں کا اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خود سراپا رحمت ہیں، انہوں نے اس مہینے کا انتظار فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک دعا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ یا اللہ مجھے شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما دیجئے اور مجھے بخیریت رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب جس مہینے کے تک پہنچنے کا انتظار کرتے ہوں، تمنا فرماتے ہوں، اس مہینے کے برکت کا اندازہ اس دعا سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ کشف کی نظر سے اولیاء اللہ نے اللہ کی رحمتوں کو جب بارش کی طرح اترتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ باقی سارے مہینوں کی اور باقی سارے سال کی رحمت دریا کی مانند ہے، اور جو رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اتارتے ہیں، بندوں پر نازل فرماتے ہیں، اس کی مثال سمندر کی مانند ہے کہ جس کا کوئی ہی کنارہ نہیں۔ اس لیے وہ اپنے مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے باقی سال کے لیے ایک نمونے کی مانند ہے۔ جس بندے نے میں رمضان المبارک جس طریقے سے گزارا، اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سال اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد یا عورت رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس رمضان میں تہجد پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بقیہ 11 ماہ میں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح جو بندہ رمضان میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 11 ماہ جھوٹ سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ اس رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ 11 ماہ اس کو نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو چاہے کہ میں اپنی زبان کو رمضان میں اچھا استعمال کروں، 11 ماہ میں بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکلوائے گا۔ یعنی جو جو عمل آپ رمضان المبارک میں کریں گے، رمضان المبارک میں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اور ان اعمال پر استقامت عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو نہ رمضان عطا فرماتے نہ سورۃ اخلاص عطا فرماتے۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں، ایک رمضان المبارک، دوسری سورۃ قل ھو اللہ والی سورۃ اخلاص۔ ان دو چیزوں کے، دو انعامات کے عطا ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری عشرے میں، آخری دنوں میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، جس کے روزے کو، دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا اور راتوں کی عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، یعنی غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یعنی انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے ساتھ اس کا یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ دوسرے مزدور لوگ 11 ماہ بھوک پیاس میں کیسے کام کرتے ہیں،
भूखे बंदे को नींद कैसे आती है। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हों तो माँ बाप की क्या कैफियत होती है। तो ये जो गमख्वारी है जो माँ बाप पर गुजरती है बच्चों के भूख की वजह से, या बच्चों पर गुजरती है बाप की मजदूरी की वजह से, ये जो एहसास पैदा होता है, ये जो दूसरों के साथ इंसान हमदर्दी के बारे में सोचता है, यही इंसानियत है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये रमज़ान गमख्वारी का महीना इसलिए है कि दूसरों के दुख दर्द को, भूख को ये समझ सकता है। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मफहूम है कि क़यामत का दिन अल्लाह ताला एक बंदे से फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। तो बंदा बड़ा हैरान होगा और अर्ज करेगा कि या अल्लाह, आप तो इन चीज़ों से पाक हैं, मुबर्रा हैं, मुनज़्ज़ा हैं, ना आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और ना आप बीमार होते हैं। तो अल्लाह फरमाएंगे कि मेरा बंदा, तेरे पड़ोस में जब कोई भूखा था, तू अगर उसको खाना खिलाता तो तू मुझे खाना खिलाता, अगर किसी प्यासे को तू पानी पिलाता तो तेरा ये पानी पिलाना यूं ही है जैसे तूने अल्लाह रब्बुल इज्जत को पानी पिलाया होता। अगर तू अपने पड़ोस में किसी बीमार की बीमार पुरसी करता तो वो रब की अपनी बीमार पुरसी होती। उस वक्त इंसान की आंख खुलेगी जब अल्लाह उससे सवाल करेंगे और उसे एहसास होगा कि ये उल्फत व मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, दूसरों के गम को समझने के साथ जिंदगी गुजारना अल्लाह ताला को कितना महबूब है। तो इसलिए ये रमज़ान का महीना ऐसा है कि जो गमखारी का महीना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे दूसरों के दुख दर्द गम का एहसास होता है। जिस महीने का नाम ही गमखारी का महीना है, तब मालूम हुआ कि हम गमज़दों के लिए खुशी की बात है कि हम अपने गम तहज्जुद के बाद तन्हाइयों में अपने परवरदिगार के सामने रखें, दामन फैलाकर दुआ करें। वो परवरदिगार जिसने बंदों को गमख्वारी का हुक्म दिया, वो परवरदिगार खुद अब भी अपने बंदों की गमख्वारी जरूर फरमाएगा। मेरे भाइयों, ये जो रमज़ान मुबारक है, इसमें थोड़े अमल का बहुत ज्यादा दाम अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इसमें नेकी का अजर ज्यादा कर दिया जाता है। चुनांचे अगर कोई बंदा नफल पढ़ता है तो गैर रमज़ान में गोया फर्ज के बराबर उसको सवाब मिल जाता है, और जो रमज़ान मुबारक में एक फर्ज अदा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 70 फर्जों का अमल उसके नामे आमाल में दर्ज फरमा देंगे। और अल्लाह ताला ने इस माह में हमारे साथ एक और मदद फरमाई। वो मदद क्या है? वो मदद हदीस पाक के मुताले के बाद वाज़ेह होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं, फरमाते हैं जाओ सरकश शयातीन को कैद कर दो ताकि वो मेरे महबूब की उम्मत के रोज़दारों के रोज़ों को खराब न कर सके। तो गोया बड़े शयातीन कैद हो गए और उनको समुंदर में बांध कर फेंक दिया जाता है। अब अगर नेकी के रास्ते में कोई रुकावट है तो या तो वो छोटे छोटे शैतान हैं या इंसान का अपना नफ्स है। और मेरे भाइयों, नफ्स को सुन्नत की लगाम देने से ज्यादा मुजाहिदा जिंदगी में और कोई नहीं। हम अपने आमाल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक तरतीब देंगे, हमारा नफ्स खुद ब खुद संवर जाएगा। 11 माह हम सुन्नत की प्रैक्टिस करेंगे, अल्लाह ताला से फिर उम्मीद की जा सकती है कि ये नफ्स जो सुन्नत का आदी बन जाएगा, वो फिर 12वें माह में भी शैतान तो वैसे कैद हो जाएंगे, नफ्स भी जो सरकश था वो सुन्नत की और शरीयत की ताबेदारी में आकर हमारे रोज़ों को ख़राब नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है, ये नेकियों का मौसम है। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
کہ رمضان المبارک کے روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو اس کی دعا پر لگا دیتے ہیں. فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سمندر اور دریا کی آبی مخلوق بھی روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والے حشرات الارض بھی مومن کے لیے، روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھو. تو جب پروردگار نے اتنی مخلوق کو دعا مانگنے پر لگا دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت مومنین کو، مسلمانوں کو اس ماہ میں بخشنا چاہتے ہیں، ان کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مومن کو چاہیے کہ اس مہینے کی خوب قدر کریں. جیسے سیزن ہوتا ہے، سیزن میں جیسے بہار کا سیزن ہوتا ہے تو ہر طرف پھل ہی پھل، پھول ہی پھول کھلتے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں میں رونق کا اضافہ ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، مسنون اذکار کرنے آسان ہو جاتے ہیں اور بندہ ذکر و اذکار میں وقت گزارتا ہے. یعنی نیکیوں کا موسم بہار شروع ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بھی بعض بازاروں میں بعض چیزوں کی سیل لگتی ہے. سیل لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قیمتی چیزیں کم داموں میں مل جاتی ہیں. اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں کہ آج کل جنت بہت سستی ہے، بس ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دکھانے کی بات ہے، اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی بات ہے، قیام کی رات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سستے داموں جنت کی سیل لگا کر مومنین کو جنت کا وارث بنا دیں گے. اس لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اے رضوان جنت کے تمام دروازوں کو کھول دو. تو وہ فرشتہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 11 ماہ جنت کو سجایا جاتا ہے اور سجا کر رمضان کے لیے، روزہ داروں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے تاکہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو اس کے دروازے امت محمدیہ کے گناہ گاروں کے لیے کھول دیے جائیں تاکہ وہ رمضان کے مبارک روزے رکھیں، نیکی کریں، تراویح پڑھیں اور ان عبادات کر کے جنت کے مستحق بن جائیں. میرے بھائیو، روزے کے 3 درجات ہوتے ہیں. پہلے درجہ روزے کا کیا ہے کہ انسان سارا دن نہ کھائے نہ پیے نہ جمع کرے تو اس انسان نے روزہ رکھ لیا، اس کو عوام الناس کا روزہ کہا جائے گا. دوسرا روزہ ذرا اس سے بلند درجے کا ہے، اس کو خواص کا روزہ کہتے ہیں، خاص لوگوں کا روزہ، اولیاء کا روزہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، میاں بیوی والے تعلق سے، کام سے بھی پرہیز کرتے ہیں، مزید یہ کہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لہذا ان کا روزہ اور بلند درجے کا ہوتا ہے. یہ خواص کا روزہ ہو گیا دوسرا. اور تیسرا روزہ، تیسرا درجہ جس کو کہتے ہیں اخص الخواص، کہ روزہ بہت ہی بڑے اولیاء کا روزہ، عارفین کا روزہ. یہ لوگ جو رمضان میں کھانے کا بھی پرہیز رکھتے ہیں، پینے کا بھی پرہیز رکھتے ہیں، میاں بیوی والے معاملے کا بھی پرہیز رکھتے ہیں، جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اور سارے دن ایک لمحہ بھی غفلت سے نہیں گزارتے، اللہ کی یاد میں اپنے اوقات کو بتاتے ہیں. اور یہ میرے بھائیو سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے. تو یوں روزہ ہے 3 درجوں کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عارفین کا، اپنے خاص ولیوں کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے اولیاء کا روزہ رکھنا اللہ تعالی ہماری قسمت نصیبے میں لکھتے. میرے بھائیوں، مرتبوں میں فرق سے آپ دیکھیں اعمال کی قیمت میں کیا فرق پڑ جاتا ہے. مثال دے کر واضح کرتا ہوں کہ مثال لیں
کہ ایک من وزن لوہے کا ہے، چاندی کا ہے یا سونے کا ہے، وزن تو ایک ہی جیسا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ لوہے کی قیمت کم ہے، اس سے زیادہ چاندی کی قیمت ہے، اور سب سے زیادہ سونے کی قیمت ہے۔ تو روزہ سب نے دن میں ایک ہی رکھا، مگر جس نے عام لوگوں کا روزہ رکھا اس کو لوہے کی قیمت مل گئی، اور جس نے خواص کا روزہ رکھا اس کی چاندی کی قیمت مل گئی، اور جس نے وقوف قلبی کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ روزہ رکھا، گناہوں سے بچا، میرے بھائی اس کو سونے کی قیمت مل گئی۔ اور واقعی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کا روزہ اللہ مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو کامل درجے کا روزہ بنائیں، اخص الخواص کا روزہ بنائیں، اور اس کے لیے 3 باتوں کا اہتمام ہم کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 باتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں 3 باتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ پہلا عمل، پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مناجات اور دعاؤں کی کثرت فرمایا کرتے تھے، اور دعائیں بھی ایسی جو رقت کے ساتھ، کرب کے ساتھ، گریے کے ساتھ، گڑ گڑا کے، لجاجت کے ساتھ اللہ کے حضور آنسو بہا کر دعا کی جائے، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ وہ رمضان میں رد نہیں فرماتے۔ تو یہ پہلا عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دعاؤں کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا کہ عبادت کی کثرت فرمایا کرتے تھے، یعنی مجاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ فرائض کے علاوہ سنن، مستحبات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کا اور قیام اللیل کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ کثرت عبادت دوسرا عمل ہے جس سے ہمارا روزہ اخص الخواص والا بن سکتا ہے۔ اور تیسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے میں اس طرح مال خرچ کرتے تھے جس طرح کوئی بھاگنے والا گھوڑا جو ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے، اس طرح مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اموال میں سے، مال میں سے اس رمضان المبارک میں کثرت سے مال خرچ کریں تاکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پر بھی کام ہو جائے۔ میرے بھائیو، دنیا کا دستور ہے کہ مزدور کسی گھر میں مزدوری کرے تو وقت ختم ہو تو اس بندے کو وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دے۔ جب شریعت ہم کمزوروں کو یہ حکم دیتی ہے تو ہم بھی تو مزدور ہیں نا اللہ تعالیٰ کے۔ ہم نے بھی صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، رات کو عبادت کی، تہجد پڑھے، ہم نے مزدوری کی۔ جب دنیا کا مالک اپنے مزدور کو مزدوری کے بعد پسینہ خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتا، اس کو مزدوری عطا کر دیتا ہے، تو آپ خود سوچیں جو مالک الملک ہے کہ ہم جس کی مزدوری کرتے ہوئے رمضان گزار رہے ہیں وہ کیسا گوارا کرے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم مزدوری کر چکنے کے بعد ہم فقیروں کو اجرت نہیں دے گا۔ بلکہ ہمارا معاملہ تو اس جیسا ہوتا ہے، سخی جیسا، کہ جب کوئی عام بندہ جاتا ہے مزدور سے تو مزدوری طے کرتا ہے کہ میں تمہیں دن کا 1000 2000 دوں گا، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، دنیا کا مال و منال جن کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ مزدور سے مزدوری نہیں طے کرتا بلکہ کہتا ہے کہ تم چل پڑو، مزدوری میں خود دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یوں ہی کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، پھر فرمایا وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اور پھر فرمایا کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو جب دنیا کا سخی اپنی اوقات کے مطابق مزدور کو مزدوری عطا کرتا ہے تو اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم فقیروں کے روزوں کو بھی قبول کریں گے، ہم فقیروں کی تراویح کو بھی قبول کریں گے، راتوں کے جاگنے کو بھی قبول کریں گے، اور دیگر اعمال کو بھی قبول کر کے اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں بے پناہ اجر اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ بس میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی حاضری کے ساتھ دن کے روزے کو بھی رکھیں، تراویح کو بھی پڑھیں،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب فقیروں کو اور دور دور تک جو سننے والے ہمارے بہن بھائی ہیں، مرد عورتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان روزوں کی مزدوری اور اجرت اپنی رضا کی صورت میں اور جنت میں عرش کے سائے کی صورت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھول یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اعلانیہ خفیہ کیے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک، ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی میں اپنا ذکر جاری فرما، ہڈی ہڈی روئے روئے میں اپنا ذکر جاری فرما، ہم سب کو سراپا ذکر بنا۔ میرے مالک، اس رمضان کے اوقات کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، میرے مالک آپ ہمیں نیکیوں کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرما دیجئے، کثرت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، کثرت صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، سنت اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشنے کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ، اس حالت میں ہم آپ کے پاس پیش ہوں رمضان کے بعد کہ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں، ہم آپ سے راضی ہو چکے ہوں۔ میرے مالک، مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیجئے۔ میرے مالک، یا اللہ ہم آپ کے در پر حاضر ہو کر یا اللہ یہ التجا کرتے ہیں، مہربانی فرما دیجئے ان رمضان کے عوامل کو، اعمال کو یا اللہ پورے سال میں یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، مہربانی فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجئے، غم کے ماروں کے دکھوں کا مداوع فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، ہم بے عملوں کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین، اعزاء، اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ جو حیات ہیں یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما۔ اے میرے مالک، مہربانی فرما، ناموس رسالت کے لیے جو جدوجہد چل رہی ہے یا اللہ اس کو کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا۔ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک، کرم فرما دیجئے، یا اللہ اس حکومت کو یا اللہ حکمت اور بصیرت کے مناسب اس ملت کے لیے، اس قوم کے لیے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک، ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو اس سفر کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، غیب کے خزانوں سے پورے فرما دیجئے۔ جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے یا اللہ وہ وسائل بھی عطا فرما، جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کا بھی خاتمہ فرما۔ میرے مالک، امت مسلمہ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ کشمیر، فلسطین، چچنیا، برما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان محکوم ہیں، آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ جو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے، رب کریم ان کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما۔ رب کریم مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی جائز شرعی حاجتوں، من کی مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔